او پریز گاڈ، گاڈ از اے گڈ گاڈ۔ 21 زبور نکالیں، اس کی پہلی 4 آیات پڑھیں گے۔ اے خداوند، تیری قوت سے بادشاہ خوش ہوگا اور تیری نجات سے اسے نہایت شادمانی ہوگی۔ تو نے اس کے دل کی آرزو پوری کی ہے اور اس کے منہ کی درخواست کو نامنظور نہیں کیا، کیونکہ تو اسے عمدہ برکتیں بخشنے میں پیش قدمی کرتا اور خالص سونے کا تاج اس کے سر پر رکھتا ہے۔ اس نے تجھ سے زندگی چاہی اور تو نے بخشی، بلکہ عمر کی درازی ہمیشہ کے لیے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت کو آمین۔ تشریف رکھیے۔ زبور 34 میں لکھا ہے، میں خداوند کا طالب ہوا، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی۔ خداوند کا طالب ہونا کتنا ضروری ہے، اور آج ہم گا بھی رہے تھے کہ آسمان اس کا جلال ظاہر کرتا ہے، اور ہم زمین پر اس کی جو تخلیقات ہیں اس میں آخری تخلیق ہے، اور وہ انسان جس کو اس نے اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا، تو زمین پر اس نے ہمیں اس کا جلال ظاہر کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اب یہ جلال ذاتی بھی ہے اور خاندانی بھی ہے۔ کلیسیا اس کا مظہر ہے، اس کا اظہار ہے، چونکہ ہم مسیح کی کیا ہیں؟ دلہن ہے، جس کو لینے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ تو جیسا وہ جلالی ہے ویسے ہی ہمیں جلالی بننا ہے، اور اسی لیے خادم حضرات ان باتوں پر زور دیتے ہیں۔ اور آپ بھی اس سال کے نیا میسج میں نے سنا ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، کوئی بات ریپیٹ نہ ہو جائے، تو بتائیں کیا مضمون ہے اس سال کا ہمارا؟ خاندان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پچھلا میسج جو میں نے پاس صاحب کا سنا ہے وہ تو یاد ہونا چاہیے نا، چھوٹا سا ہی ہے، کیا خیال ہے نا؟ کلام کا بیج جو خوشی سے بوتے ہیں، آنسوؤں سے بوتے ہیں، وہ خوشی سے کیا کرتے ہیں؟ کاٹ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آنسو ہماری خوشی کا باعث بن جاتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں یاد یہ رکھنا ہے۔ اس سے پہلے میں دوسرے میسج پر ہوں، میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں تھوڑا سا۔ ہم اس کا چناؤ ہیں، ہماری خوشی کا باعث کیا ہے؟ کہ ہم اس کا چناؤ ہیں، اور جب ہم اس کا چناؤ ہے تو ہم ذمہ داری رکھیں۔ اپنے گھرانے کی تو ذمہ داری رکھ سکتے ہیں کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، تو اولاد کو خدا دینا آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے۔ پھر خدا نے ہم سب کو اپنے اپنے گھرانے کے کاہن مقرر کر دیا ہے، یہ بھی ایک بڑی خوشخبری ہے۔ اور بیویوں حضرات کے بارے میں بھی پاجی صاحب نے پچھلے میسج میں بتایا کہ استر کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے موت سے نکل کر زندگی کے راستے پر لانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے۔ امثال کی کتاب کا آخری باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت جو رات کو اٹھ بیٹھتی ہے، سوداگری کرتی ہے، خاندان کے بارے میں سوچتی ہے، اور پھر دعویٰ کرتی ہے کہ میرے گھرانے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو سرخ پوش نہ ہو، جو نجات یافتہ نہ ہو، اور وہ اپنے گھرانے کی فکر مندی کرتی ہے۔ سو گھرانہ ایک اکتائی کا نام ہے، لکھا ہے خدا گھر بناتا ہے، اور پھر کیا لکھا ہے امثال کی کتاب میں؟ دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے۔ تو سو خدا کے ساتھ ہونے والی شخصیت کتنی اہم ہے، اور خاندان میں خدا دلچسپی رکھتا ہے۔
جب ہم اپنے گھرانے کے کاہن ہیں تو کاہن قربانی بھی دیتا ہے۔ پچھلی شریعت کو ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ہر خاندان گھرانے کا سربراہ بچڑے کے اوپر، بیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھتا اور وہ اپنے گھرانے کے لیے معافی کی طلبگاری حاصل کرتا۔ ہمارا کام آسان کر دیا یسوع المسیح نے، اس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا، اور سوختری قربانی کے طور پر پیش کر کے ہمارے لیے اس نے آسانی پیدا کر دی۔ لیکن اب اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے کاہن ہوتے ہوئے کہ ہم پہلی بات دعا کو اپنا ضروری عمل سمجھیں، حمد و ستائش کو اپنا ضروری عمل سمجھیں، گواہی کو اپنا ضروری عمل سمجھیں، اور خود انکاری کی مسلسل قربانی پیش کرتے رہیں۔ اپنی صلیب ہر روز اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ امثال کی کتاب میں ایک بات لکھی ہے، سچے ہونٹ یا سچائی جو سچے ہونٹوں سے پیش کی جائے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے، لیکن جھوٹی زبان کیا کرتی ہے، دم بھر کی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے یونا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو بھیجا گیا کہ نینوا میں جا کر منادی کر، اور جب چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سو جاتا ہے تو ایک بیل اگتی ہے، اور دوپہر کو وہ اپنی ہی اس میں خوشبو میں اور ساری اس میں پھر اس سے گرمی کی تپش سے کیا ہے ختم ہو جاتی ہے۔ تو جھوٹ ایسا ہی ہے، جھوٹا ایسا ہی ہے، لیکن سچائی اگے گی۔ آپ سچائی بیان کریں گے، کسی کی جان بچائیں گے، آپ اپنے لیے بھی فائدہ اٹھائیں گے اور خدا کے کام کو وسعت دیں گے۔ تو کلام جو پچھلی دفعہ پیش کیا گیا اس کی کنٹینیوٹی ہے یہ، خاندان کیسے آگے بڑھے۔ کلام ایک سچائی ہے، ایک بیج ہے جو ایمان پیدا کرتا ہے۔ سننے سے کیا پیدا ہوتا ہے، ایمان پیدا کرتا ہے۔ اور غلطیوں کے خط کا مصنف کہتا ہے ایمان محبت کی راہ سے اثر پیدا کرتا ہے، پیار سے، کسی کو اپنا بنا کر۔ تو آپ بیان کریں گے، سچائی بیان کریں گے، کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے۔ جھوٹ تو کدو کی بیل کی مانند ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ یا کاہن کی طرح کہتے ہیں میں کوئی اپنے بھائی کا محافظ ہوں۔ خدا نے پوچھا تیرا بھائی حابل کہاں ہے، میں اپنے بھائی کا محافظ ہوں، مجھے کیا پتا کہاں ہے۔ بھائی کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ دیکھیں ایک عورت کہتی ہے کہ میں اپنے بیٹے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ حاجرہ بیابان میں پانی کی پیاس میں اس کا بیٹا اسماعیل، تو اس کی طرف اس نے رخ کر کے کہتی میں اپنے بیٹے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ آج کئی مائیں ہیں جن کے بیٹے ان کے ہاتھوں میں مر رہے ہیں، کوئی نشے میں ہے، کوئی زناکاری میں ہے، کوئی چوری میں ہے، ریاکاری میں ہے، ان کو فکر ہی نہیں ہے۔ اس نے کیا طریقہ اختیار کیا، خدا کے سامنے اس نے اس کے وعدے کو رکھا، اس کے سامنے گڑ گڑائی اور پانی نکلا۔ آپ ان باتوں کو یاد رکھیں جو پچھلی دفعہ میں نے کہی تھی کہ خدا پیش قدمی کرتا ہے، عمدہ برکتیں بخشنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے۔ وہ کام جو آپ نے سوچا بھی نہیں وہ کام آپ کے لیے ہو جاتا ہے۔ خدا کا کلام یہ ہے اور سچائی یہی ہے۔ ایک فکر مند بہنیں کیا کہتی ہیں، یسوع تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی تو نہ مرتا۔ یسوع کی موجودگی ان کے دل میں یہ بات آتی ہے، اس بات کی سچائی ہے کہ یسوع جہاں ہوگا وہاں موت نہیں ہوگی۔ یسوع تو یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی تو نہ مرتا۔ ان کے دل میں یہ دلیل ہے کہ یسوع کی موجودگی ہمارے بھائی کو موت نہیں دے سکتی۔ کتنے بھائی مر رہے ہیں، کتنے عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اپنے زندگیوں پر غور کریں۔ میں ابھی باہر سے آیا، میں نے دیکھا ہے کہ جب لوگ خدا کو پہچان جاتے ہیں، رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کو پہچان تو لیا لیکن اس کی
بزرگی کے مطابق اس کی تعظیم اور تعریف نہیں کی تو خدا نے ان کو ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیا تاکہ نالائق حرکتیں کریں۔ تو جو آپ ٹی وی پر، ویڈیو پر، فیس بک پر دیکھتے ہیں وہ یہ حرکتیں ہیں جو خدا نے ان کو نالائق حرکتوں کے سپرد کیا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں بھی ہوں گے، یہاں بھی ہوں گے، گھرانوں میں بھی ہوں گے، رشتہ داروں عزیزوں میں بھی ہوں گے، جو کلام کے مطابق نہیں وہ نالائق ہیں، لیکن یہ خدا کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسا وقت نہیں آنا چاہیے۔ آپ خدا کے کلام کو اہمیت دیں۔ خدا کے کلام میں جو آج صبح ہم نے پڑھا ہے وہ ایک ایسی گواہی ہے، ایسے شخص کی گواہی ہے جس کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایک شخص عین میرے دل کے موافق مل گیا۔ اس نے کہا کہ جاؤ اسے مسح کر دے۔ سیموئیل نبی کو کیا کہا؟ جاؤ اسے مسح کر دے تاکہ وہ اسرائیل کا بادشاہ ہو۔ ایک شخص میرے عین دل کے موافق مل گیا ہے اور اس کو مسح کر دیا گیا۔ بادشاہ بن جانے کے بعد، مسح حاصل کر لینے کے بعد، آج صبح آپ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے خدا کا پیچھا نہیں چھوڑا، اور وہ خدا کی تعریف بیان کرتا ہے کہ خدا میرے دل کی آرزو پوری کرتا ہے اور عمدہ برکتیں بخشنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے۔ میں نے تو زندگی مانگی لیکن اس نے مجھے ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اور وہ شخص کی میں چند باتیں بتا کے پھر آپ کے دل میں دوسری بات خدا کے روح سے ڈال دوں۔ جب وہ مسح کر دیا گیا اور اس کے باپ نے اسے بھیجا کہ تو بھائیوں کو خبر گیری کر، اور وہاں جاتی جولیت سے مقابلہ ہوا اور اس نے اسے شکست دی، تو لوگوں نے گایا، عورتوں نے گایا، گلیوں میں آواز آئی کہ سول نے تو ہزاروں کو مارا لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا، اور اس تعریف سے اس کے لیے حسد پیدا ہو گیا اور بادشاہ اسے مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حسد کو اس نے فیس کیا، اور جب وہ جاتی جولیت کو مارنے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے بلا کر کہا یہ لڑکا کون ہے جو کہتا ہے کہ میں اسے ماروں گا؟ اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ جو جاتی جولیت کو مارے گا میں اسے اپنی بیٹی بیاہ دوں گا۔ لیکن جب وہ جنگ جیت گیا تو اس نے اپنی بیٹی دوسرے کو دے دی، اس کے ساتھ دوسرا دھوکہ ہو گیا۔ پہلے اس کو کس چیز کا فیس کرنا پڑا؟ حسد کا، پھر اس کو دھوکے کا فیس کرنا پڑا، پھر بادشاہ اسے جان سے مار دینے کے لیے تیار ہوا اور وہ نیزے کی نوک سے دو بار بچا۔ اس کے نتیجے میں اسے اپنے خاندان سے الگ ہونا پڑا۔ یہ بھی ایک مجبوری بن گیا، اپنے سرزمین سے دوسرے کی سرزمین میں جا کر اس کو پاؤں رکھنے پڑے۔ اس مجبوری اور اس پریشانی کی حالت میں اسے اپنے عزیز دوست سے بھی جدائی کا غم مل گیا، حسد کا غم ملا، جدائی کا غم ملا، اور موت کا ڈر ملا، دھوکہ ہو گیا، اور پھر دشمنوں کی سرزمین میں فلسطینیوں کے ہاں چلا گیا، اپنے ہی دشمنوں کے ہاں فلسطینیوں کے درمیان میں اسے رہنا پڑا۔ اور جب وہ شخص اپنے ساتھیوں سمیت اس کی سرزمین پر رہ رہا تھا تو بادشاہ کیس نے جلا وطنی میں اپنے ہی بھائیوں کے خلاف سے لڑائی کرنا پڑ گئی، اور جب وہ جنگ میں گیا تو پیچھے جہاں جو جگہ جو مخصوص کی تھی سکلاج عملی کی آئے، اس کے خاندان کو، بیوی بچوں سب کو اغوا کر کے لے گئے اور اس کے گھروں کو کیا کر دی؟ آگ لگا دی۔ جب وہ واپس مڑا تو دیکھا کہ نہ بچے ہیں نہ بیوی ہے، اور اس کے اپنے لوگوں نے کیا کہا؟ کیا وہ اس کو کیا کر دیں؟ سنسار کر دیں، ہے نا؟ بادشاہ سے، سول بادشاہ کے نیزے سے بچا تو اب اپنے لوگ سنسار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر وہ اپنا سر نگو ہو کر اس نے اپنے آپ کو خداوند کے کیا کیا؟ سپرد کیا۔
संसार होने का खतरा, मौत का खतरा, और फिर जिंदगी के किस्से में उसका अपना ही बेटा उसका मुखालफ हो गया, बगावत कर दी। फिर उसकी जिंदगी के एक हिस्से में उसके एक बेटे ने जिनाकारी कर दी। 9-10 चीजें मैंने गिनी है, मैं किसी वक्त सुनूंगा दोबारा। और ये वो शख्स है जो इसराइल का शीरी नगमा साज है, और वो इन सब मुश्किलात के बावजूद, सारी परेशानियों को उठाने के बावजूद, वो मुझे और आपको ये समझाता है कि उसने दरखास्त को नामंजूर नहीं किया, और वो ये समझाता है कि खुदा उम्दा बरकतें बख्शने के लिए क्या करता है? पेश कदमी करता है। हम में से कोई है जिसने अपनी कौम में बेकदरी को फेस किया, अदावत को फेस किया, जलावतनी को फेस किया, बेसबब दुश्मनी को फेस किया, घर से दूरी और बेइंतहा मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उसने अपने मखलसी देने वाले पर भरोसा किया, और उसने अपनी जान को अंदर से तैयार किया, और उसने कहा आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक है। और उसको एक तजर्बा इन सारी मुश्किलात में हुआ कि उसने रस्ते रस्ते में शेर को मारा, उसने रस्ते रस्ते में रीछ को मारा। वो तैयार किया गया ये कहने के लिए कि जिस दिन जाती जूलियत सामने हो कि मैं रब फाज के नाम से आता हूँ, रब फाज का नाम उसका साथी बन गया। उसने भी गलती की, उसने भी गुनाह किया, उससे भी खता हुई, लेकिन उसको तौबा करने का ढंग आता था। उसने खूब तौबा की, आंसुओं से अपना बिस्तर बगाया, और फिर उसने ये कहा कि मुबारक वो शख्स है जिसके गुनाह ढांपे गए और जिसकी सजा माफ। खुदा आज भी माफ करने पर तैयार है। जुम्मे की सुबह में बाइबल स्टडी ले रहा था, उनका 7 बजे का टाइम था, मेरा 5 बजे का सुबह का टाइम था, और मैं उनको खरूज की किताब से समझा रहा था कि खुदा आपकी बुड़बड़ाहट भी सुन लेता है। खुदा कैसा मखलसी देने वाला रहीम खुदा है कि खुदा आपकी बुड़बड़ाहट भी सुनता है। जब वो शोर के मैदान में आए तो लिखा है कि वहाँ पानी क्या था? कड़वा था, पानी ना पी सके, तो बुड़बड़ाना शुरू कर दी। खुदावंद ने मूसा से कहा कि एक लकड़ी ले, और ये दरख्त दिखाया, उसको उस लकड़ी पर डाला, वो पानी क्या हो गया? मीठा हो गया। और फिर उस पर एक शरीयत नाज़िल हुई, और एडिशनल बरकत देने के लिए खुदा पेशकदमी करता है। उसने कहा अगर तू जो हुक्म मैं तुझे देता हूं तो इनको दिल लगा कर माने और इस शरीयत को पूरा करते रहे, तो मैं एक और वादा कर देता हूं। पहले तो उनके लिए वो यहोवा यदि था, उस दिन वो यहोवा शाफे बन गया। उसने कहा जितनी बलाएं, जितनी मुसीबतें, जितनी बीमारियां मुल्क मिस्र में मैंने भेजी, उनमें से एक भी आपको नहीं छुएगी। मैं तुम्हारा शाफी खुदा हूं। आमीन। बुड़बड़ाहट भी सुन लेता है, माफ भी कर देता है। और मैंने उनको बता रहा था कि वो जो पानी है वो तो जमीन के नीचे है, छुपा हुआ है, और छुपी हुई चीजें तलखी पैदा करती हैं। अदावत है, दुश्मनी है, बेजा मोहब्बत दुश्मनी है, ये सारी चीजें छुपी हुई होती हैं, और इनका मुकाबला कौन कर सकता है? दरख्त की लकड़ी सलीब कर सकती है। आमीन। जब वो सलीब अंदर आ जाएगी तो आपकी कड़वाहट, यीशु मसीह ने कहा है, मैं क्या कह सकता हूँ? मरकज़ की इंजील में क्या लिखा है? वो तुम्हें पीने के लिए जहर देंगे और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो तुम सांपों को भी उठा लोगे तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे वो उम्दा बरकतें बख्शने के लिए पेशकदमी करता है। ये ज़हन में हमने रखना है। निकोदेमुस के साथ बात करते हुए यीशु मसीह ने समझाया कि जब इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा तो सबको अपनी तरफ खींच लेगा। तो सवाल यह है कि यीशु मसीह तो ऊंचे पर चढ़ाया गया ना, अब सब ने उसकी तरफ जाना है, और उसने
اس کو بتایا جس طرح بیابان میں موسیٰ نے بلی پر سانپ کو لٹکا دیا، پیتل کے سانپ کو لٹکا دیا، اور جو سانپ سے ڈسے ہوئے لوگ تھے اسے دیکھتے تھے تو وہ شفا پا جاتے تھے۔ تو یہی کام کرنا پڑے گا، صلیب کی قربانی کو سامنے رکھنا پڑے گا تاکہ آپ خود بھی بچیں اور آپ کے گھرانے بھی بچ جائیں۔ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہماری زندگیوں میں جتنی تلخیاں ہیں، جتنی باتیں ہیں، وہ نکل جائیں گی جب صلیب کی قدرت آپ کے ساتھ کام کرے گی۔ مقدس داؤد کی یہ بات اتنی خوبصورت ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ خدا لا انتہا رحم سے بھرا ہے، اس کے رحم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اس کا فضل بے انتہا ہے۔ یہ آیت یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ خدا وفادار خدا ہے۔ آمین۔ وہ ذمہ داری لیتا ہے اور بے حد رحم، بے حد پیار اور اپنے وعدے کو زندگی میں پورا کرتا ہے۔ اس لیے جو مقدس داؤد کے ساتھ وعدہ کیا اور اس نے کہا میں تیرے گھرانے کی کیا کروں گا؟ خبرگیری کروں گا، اور اپنے نام کو اس کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس لیے یسوع المسیح ابن خدا اور ابن داؤد بھی کہلایا۔ آمین۔ کتنا وفادار خدا ہے، اپنے وعدوں کا پاس رکھتا ہے، آپ کی غلطیوں اور میری غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ آپ تابع ہو جائیں، وہ آپ کے ساتھ سر پر ہاتھ رکھنے کو۔ آمین۔ خاندان کی بات ہو رہی، پیدائش کی کتاب 14 باب میں مقدس ابراہیم کو جب یہ خبر ملی کہ اس کا بھتیجا لوط قید میں چلا گیا تو وہ اٹھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھ لڑ کے گیا، اس کے جھگڑا کر کے گیا، اس نے ترائی والی زمین پسند کی، لیکن مقدس ابراہیم کو کیا تھا کہ وہ اس کا خون تھا، اس کا کیا تھا؟ بلڈ تھا، اس کے خاندان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اٹھا اور اپنے لشکر سمیت اس نے ان تینوں بادشاہوں کو شکست دی، اپنے بھتیجے لوط کو چھڑایا، اور پھر اس مال میں سے جو اسے ملا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے کون ملا؟ پڑھے؟ لکھا جب وہ کدار لاؤمر اس کے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اس کے استقبال کو سوی کی وادی تک جو بادشاہی ہادی ہے آیا، اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور میں لایا، اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔ کیا کیا لایا؟ روٹی اور میں، وہ پیش قدمی کرتا ہے۔ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ جب آپ چھڑانے کا کام سر انجام دیتے ہیں، سمجھ کے میری بات، وہ چھڑانے والوں کی پیش قدمی کرتا ہے، روٹی اور میں ان کے سامنے رکھتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہے۔ اور عبرانی کے خط کا مصنف اس کی گواہی کیا دیتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے کہ وہ کیا تھا؟ مسیح تھا۔ آپ کے اس عمل پر جو آپ نے کیا ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کو چھڑانے کا کام سر انجام دیتے ہیں، خدا کی بادشاہی میں گھرانوں کو آزاد کراتے ہیں، اس کے لیے خدا خوشی کرتا ہے۔ روٹی اور میں لایا، یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ میرا بدن ہے، یہ میرا خون ہے۔ اس نے وہی ترتیب رکھی ہے کہ اپنا بدن کھانے کو دیا اور اپنا ہی خون پینے کو میں کی صورت میں دیا۔ زندگی نہیں، بلکہ جو اس کے روٹی، جو اس کے خون اور بدن کو کھاتا ہے، اس میں کون سی زندگی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنا دیتا ہے۔ کتنی عزت ہے، استقبال کو نکلتا ہے۔ پیش قدمی کا مطلب یہی ہے، آگے سے ملنا کہ تم نے اچھا کام کیا ہے، اپریشیٹ کرنا اس شخص کو جس نے جنگ جیتی ہے، جس نے فتح پائی ہے، جس نے ابلیس کے سر کو کچلا ہے،
اور گناہ پر فتح پا کر دنیا میں عزت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، کلام سنا رہا ہے، دعا کر رہا ہے اور حمد و ستائش سے خدا کے نام کو جلال دیتا ہے، خدا اس کی آرزو کو پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور خدا پیش قدمی کرتا ہے۔ خاندان میں نظر دوڑائیں اپنے خاندان میں پہلے کہ مصرف تو کوئی نہیں ہے جو گھر چھوڑ کر چلا گیا ہے، جس نے خود سری کی ہے، جس نے خود غرضی کی ہے اور مال لے کر چلا گیا ہے۔ یاد رکھے اپنا حصہ کو نہیں دیتا، آخر میں سوروں کی پھلیاں کھانا چاہتا ہے اور سور اس کو پھلیاں نہیں کھانے دیتا۔ چھڑائے جانے کے کام میں جب آپ شریک ہوتے ہیں تو دراصل اس حکم کو مان رہے ہوتے ہیں جو یسوع المسیح نے آخری وقت میں دیا کہ میرے آنے سے پہلے انجیل کی منادی ہو جانی چاہیے۔ جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں، یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ان سب کو رہائی دیتا پھرا۔ یہ ذمہ داری اس نے مجھے اور آپ کے سپرد کر دی کہ آپ ان کو چھڑائیں جو ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں۔ مقدس موسیٰ کو خدا نے چنا اور اس کو کہا کہ تو میری قوم اسرائیل کو چھڑا، میں نے ان کا رونا سنا ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے لیکن میں فصیح نہیں ہوں، میں اچھی طرح بول نہیں سکتا۔ یہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، اس کا بھی علاج کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا تیرا بھائی تو بولتا ہے نا صحیح، اس کو میں تیرے ساتھ کر دیتا ہوں، لیکن کام تو نہیں کرنا ہے۔ جو تیرا ٹیلنٹ ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ جو میں نے تیرے کو ٹیلنٹ بخشا، میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو خدا نے کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ بخشا ہے، اس کا استعمال اس کو ضرور کرنا ہے۔ اور اس نے 2 کر کے بھیج دیا فرعون کے سامنے۔ یہی ترتیب یسوع المسیح نے رکھی، اس نے چنا اور چن کر 2 کر کے بھیج دیا۔ اور آپ کو بھی خدا نے 2 رکھا ہے، میاں بیوی ہے، مل کر کسی کے گھر جائیں، آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں پرابلم ہے، دعا کریں، آپ کو خدا نے با اختیار بنایا ہے اور ان کو اس مشکل سے چھڑانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ چھڑانے والوں کا استقبال خدا کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جب وہ پردیس گیا تو اس نے توڑے دیے کہ تم 5 لے لو، تم 2 لے لو، تم 1 لے لو۔ 5 والے نے کام کرنا شروع کیا، 2 والے نے بھی کام کرنا شروع کیا، 1 والے نے کہا کہ یہ بڑا سخت سا آدمی ہے، اس نے جا کر چھپا دیا۔ تو 5 والے کو جب واپس آیا تو اس نے کہا میں نے یہ کیا، اس نے کہا شاباش۔ دوسرے نے بھی کام کیا تھا، اس کو بھی ملی شاباش، اور تیسرے کو کیا ملی؟ ہے نا، لعنت، آگ، نقصان ہی نقصان۔ اگر آپ اپنا ٹیلنٹ چھپائیں گے، جیسے پاسٹر نے پیچھے کلام میں سنا ہے کہ آستر کو کہا اس کے چچا مرگدی میں کہ اگر تو آپ خاموش رہے گی تو خدا تو مدد کہیں اور سے لے آئے گا، لیکن تو ان کے ساتھ کیا ہو جائے گی؟ الگ ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے ٹیلنٹ کو جہاں جہاں ہے استعمال کریں۔ ایک چھوٹا بچہ سیمول ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ کیا چیز ہے، لیکن وہ خدا کی آواز سننے کے لائق ہوا۔ جو کچھ خدا نے اس کو بتایا اس نے سچ سچ جا کر ایلی کاہن کو بتایا۔ سچائی ڈوبتی نہیں ہے، سچائی مرتی نہیں ہے، اور سچائی پھل دیتی ہے۔ اور کہاں دیتی ہے؟ ہر زمانے میں پھل دیتی ہے۔ اور اس سچائی کی خاطر اگر آپ کو دکھ بھی اٹھانا پڑے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ہماری ترتیب کے لیے ہے۔ وہ کہتا ہے دکھ سہیں گے تو بادشاہی بھی کریں گے۔ مقدس پولس اس بات کے لیے خوشی محسوس کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے 1 بار، میں نے 5 بار کوڑے کھائے تکلیفوں میں، لیکن اس کو یقین تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی یقین ہونا چاہیے۔ جب ہم اعمال کی کتاب میں 7ویں باب میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح ایک شخص جب وہ گواہی دے رہا تھا اور اسرائیلیوں کو بتا رہا تھا کہ خدا نے یسوع المسیح کو اس لیے دنیا میں بھیجا اور تم نے اسے رد کر دیا، اس کو سنسار کیا جا رہا تھا، اور وہ یسوع مسیح کی زبان بول رہا تھا، اے باپ ان کو معاف کر۔ اور اس نے دیکھا آنکھیں کھول کر
کہ یسوع المسیح باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، اس کے استقبال کو گواہی دیتے ہوئے اب اگر آپ پریشانی میں آتے ہیں تو دیکھیں کہ خدا کے دائیں ہاتھ میں کون کھڑا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ ہماری کمک کہاں سے آتی ہے؟ آمین۔ وہ پیش قدمی کرتا ہے، آپ کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اور آج چونکہ میرے پاس سب سے درخواست کی تھی کہ ہمیں گیڈین سنڈے دے دیا جائے، بھائی خالد میرے ساتھ ہیں، تو قضات کی کتاب 6 اور 7ویں باب میں اس کا ذکر ہے کہ جدعون کیا کر رہا تھا؟ اپنے گھرانے کے لیے چھپ کر گیہوں جھاڑ رہا تھا، اور وہاں بھی خدا کے فرشتے نے اس سے کلام کیا اور کہا خداوند تیرے دشمنوں کے ڈر سے کہ وہ سب کچھ اجاڑ دیتے ہیں اور سب کچھ لے جاتے ہیں، وہ چھپ کر اپنے گھرانے کے لیے کیا کر رہا تھا؟ گیہوں جھاڑ رہا تھا، اور وہیں اس کا سلیکشن ہو گیا۔ جو گھرانے کی حفاظت کے لیے کچھ کرتا ہے خدا کے سلیکشن میں آ جاتا ہے۔ اور فرشتہ کیا کہتا ہے؟ خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے میں کمزور ہوں، کہتا ہے تو زوراور اور زبردست ہے، اور خداوند اس کی کمزوری کو زور میں بدل دیتا ہے، اور ایک ہی آواز آتی ہے، ایک ہی مکاشفہ پیش کیا جاتا ہے، تو جا اسی زور میں جا اور تو مدانیوں کو ایسے مارے گا جیسے ایک آدمی کو، کیونکہ میں تیرے خاندان کی ذمہ داری اٹھانا۔ باپ ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے، سمجھ؟ اور جیسے یسوع المسیح نے خود ایک مثال دی، اس نے کہا کہ میں نے بہت چاہا جیسے مرغی اپنے بچوں کو پرے تلے چھپا لیتی ہے۔ کلیسیا ہماری ماں ہے، ہم یسوع مسیح کی دلہن ہیں، یہاں ہماری حفاظت ہے۔ کلیسیا سے باہر کیا ہے؟ سور پھلیاں نہیں کھانے دیتے، گھر سے باہر کوئی عزت نہیں۔ یہ گھر ہے، اس گھر کی حفاظت، ایک ایک خاندان کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ زبور 112 میں لکھا ہے مبارک وہ ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور بڑی خوشی کی بات لگتی ہے مجھے جو اس میں لکھی ہوئی ہے، صادق کی یادگار ہمیشہ قائم رہے گی اور اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ کلام کو جنبش نہیں ہوگی، اس کا کوئی حرف ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، صادق کو بھی جنبش نہیں ہوگی۔ کیسے ملایا خدا نے؟ صادق بننے کی کوشش کریں۔ میں اپنے بارے میں ابھی سے کہتا ہوں، میں اس دنیا سے جب رخصت ہوں گا لوگ یاد کریں گے، کیونکہ جن جن کی زندگیوں میں کام ہوتا ہے وہ ایک نشان کے طور پر، گواہی کے طور پر آپ کے سر پر تاج کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی، آپ نے جہاں جہاں کلام کا بیج بویا ہے وہ اگے گا، لیکن وہ دیکھنے بھی آتا ہے کہ کیا کیا آپ نے۔ ٹھیک ہے، کہتا ہے بھئی یہ پھل نہیں لا رہا، کیا کیا ہے؟ کہتا ہے رہنے دے، میں اس میں پانی بھی ڈالوں گا، میں اس میں کھاد بھی ڈالوں گا، میں تھالا بھی کھودوں گا۔ تھالا کھودنا، پانی دینا، کھاد ڈالنا آپ کی ذمہ داری ہے، پیچھا کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، تاکہ وہ درخت پھل دار ہو جائے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ کلام سے۔ کلام پیسا رائی کے دانے جتنا کلام ایسا بڑا درخت بن جاتا ہے کہ پرندے اس میں آ کر کیا کرتے ہیں؟ بسیرا کرتے ہیں۔ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ایک بات دوسروں کے لیے باعث برکت بن جاتی ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ کیسے خدا یعقوب کو رستے میں ملا، پیش قدمی کی، اور اس پیش قدمی کے سبب سے جو وعدے کیے اس کو پورے کیے۔ میں نے دانیل کے بارے میں بتایا کہ خدا نے شیروں کے منہ کو بند کرنے کی پیش کی۔ میں نے صدرک میں ابلجو کے بارے میں بتایا کہ آگ کی بھٹی میں وہ کہتا ہے یہ ایلا زادہ کی شکل ہے۔ خدا پیش قدمی کرتا ہے، یہ اس کا دوسرا ورژن میں نے پیش کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، 2 سال پہلے کی بات ہے میرے خیال میں، جب کرسمس کا فنکشن ہوا تو میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ اس طرح سے آپ کیا کریں، اور پادری صاحب نے گواہی دی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے پچھلے 2 سال سے آپ کے ایکسپینسز پورے ہو رہے ہیں اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتا، خاندانوں پر بوجھ بھی نہیں پڑتا۔ اس سال جب میں نے وہاں پر آپ کا چیک کیا، میسج پڑھا، تو میرے دل میں خداوند نے ایک بار ڈالا کہ محبت کیا ہے، کرسمس کیا ہے۔ دراصل کرسمس یہ نہیں ہے
کہ ہم نے کرسمس کا کھانا کھا لیا، عبادت کر لی۔ کرسمس ایک دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی بات ہے۔ آمین۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے اعضاء ایک دوسرے کی کیا کریں؟ فکر کریں۔ اور میرے دل میں اس سال یہ خدا نے بات ڈالی ہے، آپ اس کا فیصلہ خود کریں گے۔ آپ اپنی کلیسیا میں دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کون سے آپ سے کم کمائی کرنے والے لوگ ہیں، ان کے کسی ایک بچی کو، ایک بچے کو یا کسی بیوی کو آپ دیکھیں اور ان کے کپڑے آپ تیار کریں اور وہ کرسمس پہ لے کر ان کے گھر جائیں۔ اپنے اپنے خاندان میں اس طرح محبت کو بانٹیں، یوں آپ مسیح کی محبت کا اظہار کریں۔ آپ کا کرسمس کی خوشی، آپ کے کرسمس کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے بھی میری تجویز مانگی جو خدا نے میرے دل میں ڈالی، یہ تجویز بھی مان کر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا یہ خاندان خوبصورت سے خوبصورت، خوبصورت سے خوبصورت ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے پہلے شاید بتایا، میں جب چند سال پہلے امریکہ میں گیا تھا تو وہاں ایک چرچ ہے، ٹیبرنیکل چرچ ہے۔ اس کا پاسٹر آیا اور سب سے پہلے اس نے یہ کہا کہ میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میں پیٹرول پمپ پر پیٹرول لے رہا تھا، کسی نے میرا بل پہلے دے دیا ہوا تھا۔ میں گروسری سٹور میں گیا، میں جب کاؤنٹر پر پہنچا تو اس نے کہا سر آپ کا بل ہو چکا۔ کہتے جب میں ہوٹل میں کھانا کھا رہا تھا تو جب میں باہر نکل رہا تو اس نے کہا سر آپ کا بل ہو چکا۔ یہ ساری وہ روحیں ہیں جو ان کے وسیلے سے نجات پا چکے ہیں، وہ اپنے خادم کو دیکھتی ہیں کہ جن کے وسیلے سے خوشخبری ان تک پہنچی ہے۔ میں نے پہلے اس دفعہ بتایا تھا شاید کہ جب مجوسی یسوع مسیح کو سجدہ کرنے گئے تو اس کے بعد انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا تو دیکھ کر خوش ہوئے۔ وہ ستارہ جس نے یسوع تک ان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ نجات دہندہ کو دیکھ سکے، وہ بادشاہ کے بادشاہ کو دیکھ سکے، ان کی آنکھیں جو اتنا سفر طے کر گئی تھی ان کی محنت رائے گا نہ جائے، وہ اس ستارے کو کہہ رہے تھے تھینک یو ستار۔ تو وہ لوگ جو اپنے خادم کو یاد کرتے رہتے ہیں، ایسا خاندان ترتیب ہو جائے۔ اور اس نے کہا آئی ایم تھینک فل ٹو آل، جس نے ان کاموں میں میرے خداوند ان کو بہت برکت دے۔ ایسا سلسلہ ہمارے ہاں بھی شروع ہو تو آپ دیکھیں کہ کتنی برکت آتی ہے۔ یہ نمونہ بن جائے کلیسیا اس سارے پنڈی شہر میں اور سارے پاکستان میں، یہ میری رویا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خدا عمدہ برکتیں بخشنے کے لیے پیش قدمی کرتا ہے۔ ایکشن آپ نے لینا ہے، وہ پہلے سے پہنچا ہوتا ہے، وہ جنگ میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر کام میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے۔ جتنی باتیں خاندانی تعلق سے آپ نے اب تک سیکھی ہیں ان کو اپلائی کرنے شروع کریں۔ میں جب نیکسٹ ٹائم خدا نے موقع دیا میں آؤں گا، میں ان کے بارے میں پوچھوں گا کہ کس طرح سے خدا آپ کے ساتھ ملا ہے، اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ چھوڑائیں گے آپ، گواہی دیں گے آپ، خوشی منائیں گے آپ، کیونکہ جب ایک شخص توبہ کرتا ہے تو کہاں خوشی ہوتی ہے؟ آسمان پر ہوتی ہے۔ تو یہی تو گا رہے تھے، پھر سے گائیں گے شاید کو، آسمان تیرا کیا کرتا ہے؟ جلال ظاہر کرتا ہے، کیونکہ زبور 84 میں کیا لکھا ہے؟ وہ فضل بھی بخشے گا اور جلال بھی بخشے گا۔ اس نے دینے کے لیے ہمیں دیا ہے۔ ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم فضل تک گھومتے رہتے ہیں کہ تیرے فضل سے ہم بہت کچھ ہو گئے ہیں، تیرے فضل سے گناہ ہو نہیں، ہم اس کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اس فضل کے بعد جلال دیکھنا چاہتے ہیں جو اس کے کاموں کو کرنے کے سبب سے ہوتا ہے، اور وہ آپ کریں گے، وہ میں کروں گا، وہ آپ کریں گے۔ آئیں اس ذمہ داری کو لیں جو جدعون نے لی جب خدا نے کہا تو اسی زور میں جا، اور پھر وہ اسی زور میں گیا تو اس نے پایا کیا؟ جب وہ ان سے ڈرتا تھا، خاندانوں سے، اپنے آپ کو کمزور سمجھتا تھا، آخر میں اسے کہہ رہے تھے تو بھی حکومت کر، تیرے بیٹے بھی حکومت کریں، تیرے پوتے بھی ہم پر کیا کریں؟ حکومت کریں۔ خدا کمزور کو اٹھاتا ہے اور اسے زوراور کر دیتا ہے۔ آئے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے سروں کو جھکائیں۔ یوسف اپنے بھائیوں کے لیے باعث برکت ہوا، اور وہ پیش قدمی کرنے والا خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ اس نے ماہر بنا دیا خوابوں کی تعبیر کا، اور بادشاہوں کے مسائل خدا کے لوگ حل کرتے ہیں، مسئلے بادشاہوں کے، اور پھر حل کس کے پاس؟ دانیل کے پاس۔ حل کس کے پاس؟ یوسف کے پاس۔ آپ خدا کے یوسف اور آپ خدا کے دانیل ہیں۔ اپنے آپ کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے ان کاموں کو پورا کریں۔ خدا باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر کرتے، تیرے پاک نام کی تعریف کرتے، تو بھلا ہے اور تیری شفقت ابدی ہے۔ آج کا کلام اپنے لوگوں پر
نقش کر دے دلوں پر، اور یہ بات ان کے سامنے عیاں ہو جائے کہ تو پیش قدمی کرنے والا خدا ہے، تو پہلے سے برکت تیار کرتا ہے، جو تو نے ایام میں، قدیم الایام میں تیار کی، وہ ہم پر تو نے ظاہر کر دی، اور ہم تیرے ضرور شکر گزار ہیں کہ تو مانگنے والوں کو صرف زندگی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ میں تیرا پرسنلی شکر کرتا ہوں، اس کمزوری کی حالت میں تو نے مجھے زور بخشا، اور خدا تو نے اپنے کلام کو میرے اندر سے ہو کر جانے دیا تاکہ کمزور کہہ سکے میں زوراور ہوں، یسوع کے پاک جلالی اور فتح مند نام میں، آمین۔